الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز علماء کرام، فضلاء اعظام، آج کی یہ مختصر سی گفتگو بزم خطبہ کے چینل پر خطابت کورس کے حوالہ سے برادر مکرم فاضل نوجوان مولانا طیب جامی صاحب کے اور برادر محترم مولانا ضیاء الرحمن گجر صاحب کے پرزور اصرار پر چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ یہ پروگرام خطابت کورس، اس میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے نامور خطباء کرام نے آپ حضرات سے اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ میں تو اپنے آپ کو طفل مکتب تصور کرتا ہوں، لیکن ان احباب کے اصرار پر میں دو چار لڑکھڑاتی سی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک بات ہے خطابت کے سیکھنے سکھانے اور انداز خطابت کی، تو اس کے لیے میں اپنے 35 سالہ دور خطابت کا جو بالکل منبع و ماوا اور ماخذ ہے، وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خطابت کے لیے سب سے پہلی بات ذہن نشین کر لیں کہ میں اپنے طور پر آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کروں گا کہ 10 اصول خطابت کے اگر آپ اپنا لیں تو آپ انشاءاللہ دنیا کے نامور خطباء میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں، جن میں نمبر 1 سب سے پہلی بات خطابت کے لیے شوق اور جذبہ ہے کہ آپ کو پرسنلی طور پر شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک اچھا خطیب بننا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی سیڑھی یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ اگر آپ میں شوق ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، ولولہ ہے، جستجو ہے کہ مجھے خطیب بننا ہے، اور صرف خطیب نہیں بننا بلکہ ایک اعلیٰ پیمانے کا خطیب بننا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا شوق، جذبہ، جنون کی حد تک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں اپنا تجربہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں کہ تقریباً 1982 کی بات ہے، 1982 میں میں ابھی طالب علم تھا، درجہ کتب میں غالباً جلالین کے سال میں تھا۔ لاہور میں مچی دروازہ پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں تمام علماء دیوبند کی جماعتوں کے اکابرین، خطباء، علماء، مشائخ شریک تھے۔ رائیونڈ کے تبلیغی مرکز کے بعد تو تبلیغی اجتماع کے بعد جب ہم وہاں پہنچے تو ہم چونکہ ابھی طالب علم تھے، اور طالب علم جس انداز میں کانفرنس سنتے ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ طالب علموں کا کام تو زیادہ تر اسٹال پھرنا ہوتا ہے، زیادہ تر گھومنا پھرنا، دوستوں کو ڈھونڈنا، دوستوں سے گپ شپ کرنا۔ تو میں بھی اسی انداز میں اس پنڈال میں موجود تھا دوستوں کے ساتھ۔ اچانک مورخ اسلام، ممبر و محراب کے شہزادے، ہر دل عزیز انسان، خطیب اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید نور اللہ مرقدہ کی تقریر کا آغاز ہوا، اور جو ہی انہوں نے خطبہ کے بعد اپنی گفتگو سٹارٹ کی، عموماً وہاں پہ ہر خطیب کو 5، 7 منٹ، 8 منٹ دیے جا رہے تھے، تو حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی اپنے خطاب کا آغاز کیا، اور 2-3 منٹ کے بعد جب وہ اپنے ردھم میں آئے اور ان کی گفتگو کا سحر ان من البیان لسحرا کا مصداق بن کر عوام پہ ایک چھایا ہوا تھا اور بالکل ایک سناٹا طاری تھا، تو یقین مانیں میرے قدم جس جگہ پہ تھے وہیں پہ زمین نے پکڑ لیے، اور میں وہیں پہ بالکل سکوت اور سناٹے کے ساتھ توجہ کر کے سٹیج کی طرف کھڑا ہو گیا کہ یہ کون بول رہا ہے اور کیا ماشاءاللہ انداز خطابت ہے۔
तो मेरे दिल से वहीं खड़े खड़े दिल से सदा निकली, मैंने ज़बान से भी वो जुमले नहीं कहे, सिर्फ दिल में ही सदा निकली, या अल्लाह मैं भी कभी इस तरह बोलूँगा। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो सदा इतनी पसंद आई कि दुनिया ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन फ़ारूकी शहीद के लक़ब से नवाजा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात आपका शौक़, जज्बा, जुनून की हद तक होना चाहिए, तो फिर मन जद्दा वाजदा। दूसरे नंबर पर कि आप किसी शख्सियत को अपना आइडियल ज़रूर बनाएं। अगर आपने ख़ताबत करनी है तो आप अपने अकाबिर को पढ़ें, अपने अकाबिर को सुनें, जिनकी आज कैसेट्स यूट्यूब पर, नेट पर अवेलेबल है। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शुरिश काश्मीरी, और इसी तरह हमारे दीगर खुतबा जो गुज़रे हैं करीब के ज़माना में, उनको सुने। फिर उनमें से किसी एक को अपना आइडियल बनाएं कि मैंने किस अंदाज़ में अपना अंदाज़ ख़ताबत रखना है। फिर जब आप एक सिम्त मुतय्यन करके चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आहिस्ता 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 आपको इतना अल्लाह पाक तराश देंगे कि आप अपने उस ज़ौक़ के मुताबिक एक दिन बामे उरूज तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर जो इस खिताबत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है वो है कसरत मुताला। सिर्फ़ किसी और की कैसेट सुनकर ख़तीब नहीं बनना, सिर्फ़ किसी और की गुफ्तगू स्टेजों पर सुनकर अपने आप को ख़तीब नहीं बनाना। उसके लिए अर्करेज़ी करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात एक करने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर आप में खताबत का एक मलका भी पैदा होगा और ज़ौक़ भी तब पैदा होगा जब आपके अंदर इल्म समंदर की तरह ठाठे मार रहा होगा। कसरत मुताला, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ, कम अज़ कम मेरा ज़ाती तजर्बा जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने पूरे 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह पे मुस्तकिल जुमा पढ़ाया और सुबह दरस कुरान भी अक्सर दिया, और मैंने तकरीबन 2 दफ़ा दरस कुरान का ख़त्म किया था। मुझे याद है कि उस दौर में जो मैंने मुताला किया था 10 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज तक वो मेरे काम आ रहा है। तो आप भी अपने लिए एक मंजिल तय करें कि आपने कम अज़ कम 10 साल तक इतना मुताला करना है, इतना मुताला करना है कि कोई भी तफसीर की किताब, कोई भी हदीस की किताब, कोई भी तारीख़ की किताब मारूफ़ कुतुब में से वो आपकी नज़र से एक दफ़ा नहीं 2 से 3 मरतबा गुज़रनी चाहिए। फिर जाकर आप इतना रासिख हो जाएंगे और आपके दिलो दिमाग पर इतना इल्म के ज़मज़मे फूटेंगे कि फिर आपको अगर 1 घंटा तकरीर करनी होगी तो इंशाअल्लाह आपके पास मवाद 3 घंटे का होगा और आप परेशान होंगे कि मैं कौन सी बात पेश करूं और कौन सी बात छोड़ूं। जब आपके अंदर कसरत मुताला होगा तो फिर एक मौजूए सुखन पर, उन्वान पर आप जब गुफ्तगू करेंगे तो आपका पैमाना छलक रहा होगा, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपके अल्फाज इस तरह फूलों की तरह, मोतियों की तरह झड़ रहे होंगे कि आपको ये हिचकिचाहट, ये झिझक महसूस नहीं होगी कि मैं कहीं जाके मेरा इल्म ख़त्म हो जाएगा या मेरा मौजू और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और मेरा वक्त ज़्यादा होगा। बल्कि नहीं, आप शरह सदर से बोलेंगे कि अगर मुझे घंटे की बजाय 1.5 घंटा भी बोलना पड़ा तो इंशाअल्लाह मेरे पास मवाद ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए जब आप कसरत मुताला फरमाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आपके पास इल्म का एक समंदर होगा, हर उन्वान पर अपने आप को जामे माने बनाएं और अपने आप को बहरे बेकरार बनाएं, समंदर की तरह तमाम उलूम के हीरे आपके सीने में बह रहे हो। फिर आप जिस जगह पर जाएं, जिस मुल्क में जाएं, आपको जिस उन्वान पर भी बोलने की दावत दी जाए तो इंशाअल्लाह आपका शरह सदर होगा और आपको बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। और फिर ये भी नहीं कि आप किसी एक तफसीर को मुंतखब कर लें और उसी एक तफसीर को ही पढ़ते रहें, एक हदीस की किताब को मुंतखब कर लें, एक तारीख़ की किताब न। कम अज़ कम आपने 5 किस्म की कुतुब को पढ़ना है। अगर तफासिर लेनी है तो कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ़ तफासिर का मुताला करें। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि मैं जब दर्स कुरान दिया करता था, 10 साल मैंने मुस्तकिल दिया, उस वक़्त मेरे सामने 5 तफासिर होती थी, मैं जिनका मुताला करता था। तो उन 5 तफासिर में यकीनन हर तफसीर में मुझे हर आयत के ज़मन में कोई ना कोई नया नुक्ता ज़रूर मिल जाता था। उसके बाद इसी तरह हदीस की कुतुब और इसी तरह तारीख़ की कुतुब। और एक अच्छे ख़तीब के लिए जो अपने आप को आलम इस्लाम का ख़तीब बनाना चाहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म और तारीख़ का इल्म
یہ 3 علوم انتہائی اچھے انداز میں اس کے پاس ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ وہ دنیا کا بیسٹ خطیب بن جاتا ہے۔ میں اس لیے کچھ مختلف باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے حضرات نے آپ سے اس عنوان پر خطاب کیا ہے، تو عام جو باتیں ہیں وہ ساری آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ میں بھی کوئی نئی بات تو نہیں کرنے والا، لیکن میں اپنے انداز میں کروں گا، جس طرح سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ کثرت مطالعہ، اس میں آپ تفسیر، حدیث اور تاریخ، ان 3 چیزوں کا مطالعہ رکھیں۔ چوتھے نمبر پر اپنی وضاقتہ کو صحیح صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ جمیل یحب الجمال، کائنات کے رب خود انتہائی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض صوفی مزاج قسم کے خطیب ہوتے ہیں بیچارے، جو اس چیز کو تصنع میں شمار کر دیتے ہیں، ریاکاری میں شمار کر دیتے ہیں، کبر اور عجب میں شمار کر دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ آپ کو سامعین جو سننے والے بیٹھے ہیں ان میں مختلف اذہان کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کسی کی نظر آپ کی وضع خطا پہ ہوگی، کسی کی نظر آپ کی گفتگو پہ ہوگی، کسی کی نظر آپ کے ردھم پہ ہوگی، کسی کی نظر آپ کے سٹیمنا پر ہوگی، کسی کی نظر آپ کے جوش خطابت پر ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کی وضاقتہ خوبصورت ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی کشش اور خوبصورتی کے انداز میں آپ کی خطابت کو 4 چاند لگا سکے، کیونکہ جو آدمی اسٹیج پر مائک پر کھڑا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، تو کم از کم آپ کی وضاقتہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھنے والا اکتا نہ جائے، بلکہ پورے بیان میں اس کا دل کرتا رہے کہ میں اس بندے کے چہرے کو بھی دیکھتا رہوں اور میں اس کی گفتگو سے بھی محظوظ ہوتا رہوں۔ 5ویں نمبر پر موقع محل کے مطابق گفتگو کا انتخاب کریں۔ موقع محل دیکھیں کہ مجھے کسی نکاح، ولیمے یا شادی کی محفل میں گفتگو کرنی ہے، مجھے کسی جنازے کے موقع پر گفتگو کرنی ہے، مجھے کسی خیرات کے موقع پر گفتگو کرنی ہے، مجھے جمعہ کے عام موقع پر گفتگو کرنی ہے، مجھے عیدین پہ موقع پر گفتگو کرنی ہے، یا مجھے کسی چھوٹے موٹے جلسے میں گفتگو کرنی ہے، یا مجھے کسی بہت بڑی کانفرنس میں گفتگو کرنی ہے، تو کم از کم آپ کے اندر اتنا گیٹس ہونے چاہیے، اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ گفتگو کا معیار طے کر سکیں کہ میں نے اس محفل میں کس معیار کی گفتگو کرنی ہے۔ ہاں، کلموا الناس علی قدر عقولہم، آپ سامعین کے چہروں کو پڑھیں، آپ وہاں کے ماحول کو دیکھیں، آپ وہاں کی ثقافت کو دیکھیں، آپ وہاں کی ضرورت کو دیکھیں، پھر آپ موضوع کا انتخاب کریں اور پھر اس موضوع پر آپ سیر حاصل گفتگو کریں، تو یہ بھی آپ کی خطابت کی کامیابی کا ایک سنہرا اصول ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر آپ اپنی نیت یہ رکھیں، نیت یہ نہ ہو کہ میری نمود و نمائش ہو، نیت یہ نہ ہو کہ میری شہرت ہو، وہ اللہ پاک خود بخود دے دیتے ہیں، اتنی دے دیتے ہیں کہ سنبھالی نہیں جاتی، اتنی دے دیتے ہیں کہ توقع سے بہت زیادہ۔ نیت یہ ہو کہ میں نے اشاعت دین اور اصلاح امت کا فریضہ ادا کرنا ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کرنا ہے میں نے۔ اگر یہ نیت آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس نیت کا ثواب آپ کی خطابت کو 4 چاند لگائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں ایسی مقبولیت عطا کریں گے جب آپ اپنے دین کا دفاع کریں گے، اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا دفاع کریں گے اور باطل کا رد کریں گے اور احقاق حق کریں گے، اور مقصد اصلاح امت اور اشاعت دین ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کی خطابت میں روحانی طور پر اتنی تقویت آپ کو مل جائے گی کہ آپ خود کبھی کبھی اپنے آپ کو سن کے حیران ہوں گے کہ واقعتاً یہ میری گفتگو میں اتنی جاذبیت ہے، واقعتاً میری گفتگو میں اتنی کشش اور اٹریکشن اور چارمنگ ہے کہ میں اتنا گفتگو کر رہا ہوں کہ سامعین محو حیرت بیٹھے ہیں اور سامعین کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کوئی آدمی نظر جھپکانے کو تیار نہیں ہے، اور یوں سناٹا ہے میری گفتگو کے دوران کہ واقعتاً ایک اتنی اچھی گفتگو وہ تب ہوگی جب آپ کا مقصود مطمع نظر اللہ کی رضا، اشاعت دین اور احقاق حق اور ابطال باطل ہوگا اور اصلاح امت ہوگی۔ رضائے الہی جب مقصود ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کی خطابت کی تمام برکات اور انوارات سے نوازیں گے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر آپ کی جو خطیب بننا چاہتا ہے عالمی سطح کا، ملکی سطح کا، ایک ہوتے ہیں علاقائی سطح کا، اگر آپ نے ملک کی عالمی سطح کا خطیب بننا ہے تو پھر آپ کو حالات حاضرہ پر انتہائی گہری نظر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی گفتگو میں عنوان پر، ٹاپک پر جو گفتگو کرنی ہے سو کرنی ہے، لیکن آخر میں 10 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ میں نے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے علاقہ کے کوئی مخصوص حالات کیا ہیں،
ہمارے سیاسی حالات کیا ہے، ہمارے مذہبی حالات کیا ہے، ہمارے سامنے کون کون سے چیلنجز کھڑے ہیں، ان چیلنجز کا کیا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اگر آپ کی حالات حاضرہ پر گہری نظر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی گفتگو پھر عالمی سطح کی ہوگی، ملکی سطح کی ہوگی، اور آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہ ایک عالمی شخصیت ہے اور یہ ایک ملکی سطح کی شخصیت ہے کہ جن کی نظر پورے عالم پہ، کہا جاتا ہے نا عالم کی نظر پورے عالم پر ہوتی ہے۔ تو آپ کو عالمی سطح کی ذہنیت رکھنی چاہیے اور حالات حاضرہ کے مطابق بھی اپنی گفتگو میں کچھ نہ کچھ ضرور شامل کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ لگے کہ مجذوب آدمی ہے، صرف واضح بیان نصیحت کر سکتا ہے اور اس کو دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے، بیچارہ حجرے سے اٹھا ہے اور اسٹیج پہ آ گیا ہے، ممبر پہ آ گیا ہے صرف ہماری اصلاح کرنے، بلکہ آپ کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ جہاں دیدہ آدمی ہے اور صاحب بصیرت ہے، اور اس کی سیاسی بصیرت بھی ہے، ذہنی اور دینی بصیرت بھی ہے، اور علاقائی اور ملکی بصیرت بھی ہے، اور عالمی حالات پر بھی یہ دور اندیشی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو میں یہ بھی ضروری ہے کہ حالات حاضرہ پر آپ کی پوری دنیا پہ نظر رہنی چاہیے، تاکہ اپنی گفتگو کا حصہ ان کو بھی آپ بنا سکیں۔ اسی لیے نامے نمبر پر کہ آپ اپنے خطاب میں اچھے سے 2-3 زیادہ نہیں، اشعار کی بھرمار نہیں کرنی، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ مشاعرہ ہو رہا ہے، یہ نہ پتہ چلے کہ حضرت کا علم صرف اشعار میں ہے، بس صرف ہم نے کسی ایک شاعر کو لے لینا ہے اور اس کی کتاب کا مطالعہ کر کے ہم نے بس پونے گھنٹے کی تقریر میں آدھا گھنٹہ شعر ہی پڑھنے ہیں۔ نہیں، 2 سے 3 اشعار، 1-2 اشعار شروع میں، ایک آدھا شعر اگر ہو جائے تو درمیان میں، اور 1 یا 2 اشعار اپنی تقریر کے اینڈ میں، وہ بھی خوبصورت بالکل منتخب کر کے، تاکہ جب آپ وہ اشعار شروع میں یا درمیان میں یا اینڈ پہ کہیں تو سامعین کو مزہ آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر نامے 10ویں نمبر پر کہ آپ کا آغاز گفتگو کا بہت شستہ، بہت میٹھا اور بہت ہی جاذب قسم کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ کا خطابت کی گفتگو اور جو موضوع کا عنوان جو بھی بولے اس کا اینڈ بھی ایک یادگار انداز میں ہونا چاہیے۔ درمیان میں کہیں سے اگر آپ تھوڑا سا ڈھیلی ڈھالی گفتگو بھی کر جائیں گے تو وہ چل جائے گی، لیکن آپ کا آغاز اتنا جاذب نظر ہو اور اتنا پرکشش ہو کہ شروع جب آپ اپنا بیان کریں تو پھر کوئی مجمع سے اٹھنے کا نام نہ لے، اور لوگ تو واپس آئیں لیکن کوئی اٹھنے کی ہمت نہ کرے، وہ آپ کے آغاز سے ہی سمجھ جائے کہ واقعتاً یہ کوئی خطیب آیا ہے، آج اس کی گفتگو ضرور سننی ہے اور پوری سننی ہے۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا، اسی 10ویں نمبر پر میں نے جو اصول لکھا ہوا ہے وہ ہے ذہنی اور مالی وسعت ظرفی، سخاوت۔ اس کو میں مختلف پہلوؤں سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلے نمبر پہ میں عرض کروں گا کہ ذہنی سخاوت رکھیں، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو وسیع رکھیں، ظرف کے طور پہ اپنے آپ کو وسیع و ظرف رکھیں، وسیع و نظر رکھیں۔ کیا معنی؟ آپ اپنے کسی بھی ہم عصر خطیب، عالم، مدرس، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرنا گوارا کریں نہ سننا گوارا کریں۔ جس محفل میں بیٹھے اگر آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، مدح سرائی کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی بہتر ہے، کیونکہ آپ نے اگر ایک محفل میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر دی، کسی کا گلہ شکوہ کر دیا، تو پھر یوں سمجھ لیں آج کل دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، پھر آپ نے اپنے مخالف اپنی زبان سے پیدا کرنا شروع کر دیے، اور پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اس محفل سے بات کئی محفلوں تک پہنچے گی، اور پھر وہ لوگ آپ کی مخالفت میں جب سامنے آئیں گے تو پھر آپ کے راستے میں بہت سارے روڑے رکاوٹ کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے سفر پہ نظر رکھیں، اپنی منزل پہ نظر رکھیں، اپنی جستجو اور اپنے کام پہ نظر رکھیں، سارا وقت اپنے اوپر صرف کریں کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے تراشنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے آگے پہنچانا ہے۔ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل اور تنقیر اور تنقیص اور ان کی ہنسی مذاق پر اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے اوپر محنت کریں۔ جو آپ نے جتنی محنت اور صلاحیتیں دوسرے کے خلاف صرف کرنی ہے وہ اپنے حق میں صرف کریں، انشاءاللہ دوسروں کی پرواہ بھی نہ کریں۔ ایک دن آپ اوج ثریا پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ کے مخالفین آپ کے قدموں کی دھول میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے کوئی تقابل، کوئی کسی کا گلہ شکوہ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سینئر کی بے انتہا قدردانی کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے سینئر کی قدر کی، اپنے بڑوں کی، اساتذہ کی، بڑے خطباء کی، بڑے علماء کی، بڑے مشائخ کی،
تو یقین مانیں ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور ایک دن ہوگا کہ آپ بھی پھر امام الخطباء بنے بیٹھے ہوں گے یا استاد الخطباء بنے بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کی زبان سے اگر اپنے سینئر خطباء کے لیے یا سینئر علماء کے لیے اگر کوئی اسم قسم کی گفتگو آپ نے خام خواہ ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ہر اپنے سے بڑے کی احترام عزت، جہاں اسٹیج پہ ملاقات ہو، جہاں کسی محفل میں ملاقات ہو، خود پیچھے ہو جائیں ان کو آگے بٹھائیں، خود پیچھے ہو جائیں ان کو آگے چلنے کا کہیں، ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ باادب آدمی ہے اور وہ کہے گا انشاءاللہ ایک دن آپ ترقی کریں گے، یہ ضرور بے ضرور رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وسعت ظرفی اور سخاوت میں کہوں گا کہ اپنے ہاتھ کو بھی وسیع رکھیں، دسترخوان کو بھی وسیع رکھیں، اس کا آپ نے شاید مزہ نہ اٹھایا ہو، میں اس کے مزے اٹھا چکا ہوں۔ دنیا آج پریشان ہے کہ جناب عباسی صاحب نے اتنے بڑے ادارے بنا لیے اور اتنے بڑے جناب لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا تبصرے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی اپنی 35 سالہ دور خطابت کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں، اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا رکھیں، اور سخاوت فیاضی خاص طور پر مہمانوں پر، غریب امیر ہو مہمان پر اپنی فیاضی جاری رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کی تصور میں بھی کبھی نہیں ہوگا جتنا اللہ آپ کو نوازیں گے، اگر آپ نے وسعت قلبی رکھی، وسعت ذہنی رکھی، اور دسترخوان وسیع رکھا سخاوت اور فیاضی کے ساتھ اور بڑوں کی عزت اور احترام کے ساتھ۔ اگر آپ نے اپنا آغاز کیا تو انشاءاللہ العزیز میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ 10 سال کے اندر آپ نے جو چیزیں میں نے 10 اصول بتائے اگر ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ملک کے نہیں عالمی سطح کے ایک عظیم الشان خطیب ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، حالانکہ میں خود بھی طفل مکتب ہوں، لیکن ان حضرات کے اصرار پر میں نے یہ وقت نکالا اور آپ حضرات کے گوش گزار اپنی یہ لڑکھڑاتی سی گفتگو پیش کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں وہی کہوں گا جو کہا کرتا ہوں انداز فاروقی شہید رحمہ اللہ میں کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔